مجھے پھانسی چڑھانے کے لیے کرین تک لایا جا رہا تھا۔ ایک سپاہی نے میرا بازو مروڑتے ہوئے کہا سیدھے چلو ورنہ گھسیٹ کے کھینچوں گا۔ میں نے دھیرے سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قریب کھڑا شخص بولا دیکھو اب کیسے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اب یاد آیا اللہ، میں نے لرزتے ہوئے کہا میں بے قصور ہوں۔ سپاہی نے میرا کندھا جھنجھوڑ کے کہا کوئی آخری بات کہنا چاہتا ہے تو بول۔ میں نے کہا میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ وہ غصے سے بولا یہ جھوٹ ہے، ساری گواہیاں تمہارے خلاف ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اے میرے رب میرا حال تو جانتا ہے۔ تبھی جلاد نے اوپر سے آواز دی رسی تیار ہے، حکم دو تو کھینچ لوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں کہا اللہ اکبر۔ اتنے میں میرے گلے پہ رسی ڈالی گئی، میری سانس رکنے لگی۔ پھر اچانک ایک زوردار آواز گونجی رکو، یہ بے قصور ہے، اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ لیکن اس لمحے میری سوچیں بہت پیچھے چلی گئیں۔ جب میں پہلی بار پاکستان سے پردیس کا سفر کرنے نکلا تھا، اماں نے میرا سر چوما اور روتے ہوئے بولیں بیٹا بس محنت کرنا اور حلال کمانا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا اماں بس دعا کرنا میرا نصیب اچھا ہو۔ ابا نے صرف اتنا کہا محنت کرو گے تو عزت ملے گی، باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ بس وہ لمحہ میرے دل میں نقش ہو گیا۔ جب جہاز نے اڑان بھری اور میں نے نیچے چھوٹتے گاؤں کو دیکھ کے کہا دانش اب لوٹنا نہیں ہے، اب کمانا ہے اور بھجوانا ہے۔ سعودی عرب پہنچتے ہی جیسے ہی ایئرپورٹ کے دروازے پہ قدم رکھا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ نئے ملک کی ہوا بھی اجنبی لگ رہی تھی، زبان بھی اجنبی، لوگ بھی اجنبی۔ سامنے ایک آدمی نے میرا نام پکارا دانش ادھر آؤ۔ میں نے جلدی سے کہا جی بھائی۔ اس نے میرا بیگ تھام کے کہا اب یہی تیرا ملک ہے، سوال نہ کرنا بس کام کرنا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا مولا میرے لیے سب آسان کرنا۔ راستے بھر گاڑی میں بیٹھا رہا اور کھڑکی سے باہر جھانک کے سوچتا رہا کہ یہ وہی سرزمین ہے جس کی کمائی سے گاؤں کے بچے اسکول جاتے ہیں اور ہمارے گھر روشن ہوتے ہیں۔ گھر پہنچا تو دروازے پہ کفیل کھڑا تھا۔ میں نے سلام کیا السلام علیکم صاحب۔ اسے سر اوپر کر کے کہا وعلیکم السلام، تمہارا نام دانش ہے نا؟ میں نے ادب سے کہا جی۔ اسے کاغذوں پہ دستخط کرتے ہوئے کہا یہاں محنت کرو گے تو عزت بھی ملے گی اور پیسہ بھی، لیکن یاد رکھنا اگر دھوکہ دیا تو سزا بھی بڑی سخت ہوگی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا میں محنت کروں گا، کبھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ میرے جواب پہ خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں سختی برقرار تھی۔ اس کی بیوی پاس ہی کھڑی سن رہی تھی۔ اسے مجھے دیکھ کے کہا نیا ہے، غلطی کرے گا تو سیکھ بھی لے گا۔ کفیل نے سخت لہجے میں کہا سب وقت کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں۔ میں نے ان کی باتیں سن کے دل میں کہا یہ عورت میرے بارے میں اچھا سوچتی ہے۔ رات کو جب میں نے تنہائی میں بستر پہ لیٹ کے آنکھیں بند کی تو اماں کی آواز کانوں میں گونجی دانش بیٹا کھانا کھا لیا؟ میں نے آنکھیں بھیگتے ہوئے کھولیں اور سرگوشی کی۔ اماں یہاں کھانے سے زیادہ مجھے تیری دعا کی ضرورت ہے۔ میری آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور تکیے پہ گر گیا۔ اس دن کے بعد مجھے لگا کہ پردیس کی تنہائی ایک ایسی دیوار ہے جو بس آنسوؤں سے گیلی ہو سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی، اور اسی تنہائی کے ساتھ میں نے دن پر دن گزارتے ہوئے خود کو یہ یقین دلایا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن دل کے اندر چھپی وہ گھبراہٹ کبھی ختم نہیں ہوئی کہ یہ پردیس ہے، یہاں ذرا سی غلطی زندگی بدل دیتی ہے۔ یہی سوچ میرے دل میں گونج رہی تھی کہ ایک دن پہلی بار میری ملاقات اچھی طرح کفیل کی بیوی سے ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، پورا ہال جیسے خاموش ہو گیا تھا۔ اسے میری طرف دیکھا اور کہا تم نئے آئے ہو؟ میں نے جھک کے کہا جی بی بی صاحبہ، میرا نام دانش ہے۔ وہ چند لمحے مجھے غور سے دیکھتی رہی، پھر بولی کام سیدھا اور صاف کرنا، میں زیادہ غلطیاں برداشت نہیں کرتی۔ میں نے فوراً کہا جی آپ فکر نہیں کریں، میں ہر کام دیانت سے کروں گا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی مگر فوراً سنجیدہ ہو گئی اور کہا امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے سر جھکا کے کہا جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اسی وقت اس کا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور بولا اماں یہ نیا انکل کون ہے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا سوال مت کرو، اندر جاؤ۔ بچے نے منہ بسورا مگر وہ چپ کر گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا اگر کوئی چیز اٹھانی ہو تو بتا دیں۔
उसे कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, ज़रा इधर कर दो। मैंने कुर्सी खिसकाई तो उसकी नज़र मुझ पे ठहर गई, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर ज़ुबान रोक ली हो। मैंने नज़रें झुका ली तो उसने फ़ौरन रुख मोड़ लिया और बोली, अच्छा अब जा सकते हो। मैं पलटने ही वाला था कि उसने फिर आवाज़ दी, दानिश एक बात याद रखना, यहाँ काम करने वाला अगर झूठ बोले तो एक दिन भी नहीं रहता। मैंने कहा, बीबी साहिबा मेरा झूठ से कोई वास्ता नहीं। उसने गहरी सांस लेके कहा, देखेंगे, वक्त सब बता देता है। अब फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए मगर उसकी नज़रें जो लम्हा भर के लिए मुझ पर रुकी थीं वो मुझे अंदर तक हिला गईं। कुछ दिन बाद एक शाम वो किचन में आई और बोली, ये बर्तन साफ नहीं है, दोबारा धो। मैंने कहा, जी अभी धो देता हूँ। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही और बोली, तुम थक तो नहीं जाते? मैंने मुस्कुरा के कहा, थकन तो होती है लेकिन हलाल रिस्क की थकन मीठी लगती है। उसने एक लम्हे को जैसे रुक के मुझे देखा और धीरे से कहा, ऐसी बातें कम ही सुनने को मिलती हैं। वो फौरन रुख मोड़ के बोली, जल्दी करो, ज़्यादा वक्त ज़ाया मत करो। मैंने अपने हाथों से पानी के छींटे झाड़े और सोचा, ये औरत बज़ाहिर सख्त है मगर इसकी आंखों में कभी कभी ऐसा तासुर होता है जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर ज़ुबान पे नहीं ला सकती, और यही बात मुझे हैरान और बेचैन किए देती थी। उसने कहा, दानिश मुझे पानी पिला दो, और ख़ुद जाकर सोफ़े पे नीम दराज हो गई। मैंने पानी का ग्लास भरा और जब उसके आगे बढ़ाया तो ग्लास उठाते वक्त हमारे हाथ छू गए। उसे नज़रें उठा के मेरी आंखों में झांका और धीरे से बोली, दानिश तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, क्या तुम मुझसे डरते हो? मैं घबरा के नज़रें झुका गया और कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मगर मुझे तो लगता है तुम डरते हो, शायद इसलिए कि मैं कफील की बीवी हूँ, इसलिए कि मेरे करीब आके तुम कुछ और महसूस करने लगते हो। मेरा गला खुश्क हो गया। मैंने जल्दी से कहा, पानी पी लें। वो ग्लास थाम के आधा पी गई और फिर सांस लेके बोली, पानी ने प्यास तो बुझा दी मगर दिल की प्यास का क्या? मैंने हाथ बांध लिया और आहिस्ता से कहा, ऐसी बातें मत करें बीवी जी, ये मुनासिब नहीं है। उसने मेरे और करीब झुक के कहा, मुनासिब और नामुनासिब का फ़र्क कौन तय करता है दानिश? कभी कभी दिल भी कुछ कहता है। तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि ऐसी बातें कहने से अक्सर जिंदगियां बिखर जाती हैं। उसने ग्लास मेज़ पे रखा और निगाहें मेरी तरफ जमा के कहा, बिखरने से पहले शायद कोई लम्हा जीने का भी होता है। तुमने कभी सोचा है मैं क्या चाहती हूँ? मैंने नज़रें नीची करके कहा, मुझे अंदाज़ा है मगर मैं इन बातों को ज़ुबान नहीं दे सकता। वो मुस्कुरा के बोली, तुम कुछ भी ना कहो, तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कह देती है। मैंने पसीने में भीगते हुए कहा, मैं नौकर हूँ, आपकी इज्जत करना मेरा फ़र्ज़ है। वो एक लंबी सांस के साथ बोली, और मैं सिर्फ कफील की बीवी हूँ, बाकी सब बेमानी है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला और उसका बच्चा अंदर आ गया। अम्मी मेरा खिलौना टूट गया है। वो फ़ौरन सीधी होके बोली, आओ बेटा दिखाओ कहाँ से टूटा है। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल अभी तक धड़क रहा था और सोच रहा था कि अगर बच्चा ना आता तो ये लम्हा किस तरफ चला जाता। लेकिन इसके बाद हालात कुछ ऐसे बदलने लगे कि मुझे खुद पर भी काबू पाना और भी मुश्किल लगने लगा, क्योंकि कफील ज़्यादातर सफ़र पर रहता। कारोबार की मसरूफियात उसे एक शहर से दूसरे शहर और कभी मुल्क से बाहर ले जाती और उसकी बीवी अक्सर अकेली रहती। वो दिन ब दिन मुझ पर ज़्यादा भरोसा करने लगी। कभी वह बर्जी खाने के काम के दौरान कहती, दानिश तुम्हें लगता है ज़िंदगी सिर्फ चार दीवारी का ही नाम है या कोई और दुनिया भी है? मैं खामोश हो जाता तो वो खुद ही कहती, तुम चुप क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ। कभी रात के खाने के बाद लॉन में बैठ के वो अपना दुख बयान करती और आहिस्ता आहिस्ता बोलती, दानिश तुम्हें नहीं लगता कि मेरे शौहर को मेरी परवाह ही नहीं? मैंने धीरे से कहा, शायद वो मसरूफ़ हों बीबी जी। उसने हल्की हंसी ली और कहा, मसरूफियत और लापरवाही में फ़र्क होता है। मुझे कभी अपनी बात मुकम्मल नहीं करने देता और तुम हो के चुपचाप सुनते हो, और तुम्हारे चेहरे पर वो सकून है जो मेरे अपने घर वालों में भी नहीं। मुझे अजीब सा लगता। दानिश तुम सुन रहे हो ना? मैंने सर हिला दिया और कहा, जी सुन रहा हूँ। तो वह और करीब झुक के बोली,
پھر کبھی اپنی بھی کہانی سناؤ، اپنی ماں بہن بھائیوں کی، کبھی اپنا دکھ بانٹو۔ تمہارے اندر بھی تو کوئی درد ہوگا، لیکن تم سب چھپا لیتے ہو۔ ہم دونوں لان میں بیٹھے تھے، اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور بولی، دانش، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو صرف میرا ہو، جسے میں کھل کے اپنی ہر بات بتا سکوں۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور کہا، یہ سب کہنا مناسب نہیں ہے بی بی جی۔ وہ اور قریب آئی اور بولی، مناسب کا فیصلہ کون کرے گا، میں یا تم؟ تمہیں لگتا ہے کہ میرا تمہارے قریب ہونا گناہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میری تنہائی کا علاج ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا، بی بی جی یہ فاصلہ قائم رہنا چاہیے ورنہ نقصان دونوں کا ہوگا۔ وہ بولی، نقصان تو پہلے ہی ہو رہا ہے، میرا دل خالی ہو رہا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ عورت جب تنہا ہو تو اسے ایک سایہ چاہیے، تمہارا وجود میرے لیے وہ سایہ ہے۔ اور جیسے ہی وہ اور پاس ہوئی تو اچانک بادل زور سے گرجا، ہم دونوں چونک گئے۔ میں نے فوراً نظریں ادھر ادھر گھما دیں اور کہا، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ اس لمحے کی شدت کم ہو گئی۔ اسے جلدی سے کہا، ہاں شاید بارش ہو۔ پھر وہ خاموش ہو گئی، مگر یہ بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن اس نے مجھے کمرے میں بلایا اور پھر آہستہ سے کہا، دانش، تم میری تنہائی کو محسوس کرتے ہو نا؟ میں نے الجھ کے کہا، جی بی بی جی۔ تو وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے بولی، تم جانتے ہو کہ میں کتنی اکیلی ہوں۔ تمہارا کفیل دنوں تک واپس نہیں آتا اور جب آتا ہے تو صرف اپنے کام کی باتیں کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ عورت صرف کھانے اور کپڑوں کے لیے شوہر کی محتاج ہوتی ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، شاید نہیں۔ وہ آگے دیکھتے ہوئے بولی، عورت دل کی محتاج بھی ہوتی ہے، اور جب دل خالی رہ جائے تو وجود بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تم میرا اکیلا پن دور کر سکتے ہو۔ اس جملے نے میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے کانوں میں کوئی ایسی آواز گونج رہی ہو جسے سن کے زمین ہلنے لگی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور ہڑبڑا کے کہا، بی بی جی، میں صرف مزدور ہوں، آپ کے شوہر کا نوکر ہوں۔ میرے لیے یہی میری حقیقت ہے۔ میرے الفاظ کمزور تھے، لیکن اس لمحے کی شدت کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وہ میری طرف بڑھ کے بولی، نوکر اور مالک کا فرق تب ہوتا ہے جب دل کے درمیان دیوار کھڑی ہو۔ ہمارے درمیان وہ دیوار نظر نہیں آتی۔ اگر تم چاہو تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ میں نے ہاتھ باندھ لیا اور آہستہ سے کہا، آپ یہ سب کہہ رہی ہیں، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بولی، سوچنے میں حرج ہی کیا ہے آخر؟ کیا تمہارے اندر دل نہیں دھڑکتا؟ کیا تم نے کبھی نہیں چاہا کہ کوئی تمہیں دیکھے، تمہاری پرواہ کرے؟ میں نے جلدی سے کہا، چاہتے سب کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ہر چاہت پوری نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہنسی، مگر وہ ہنسی بھی اداسی سے بھری تھی۔ پھر دھیرے سے بولی، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں آزمائش میں ڈال رہی ہوں، مگر اصل میں خود چل رہی ہوں۔ تم سوچتے ہو کہ یہ لمحہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن یہ لمحہ خود چیخ رہا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سنتے؟ میں نے گہری سانس لے کے کہا، کیونکہ اگر میں نے یہ سنا تو میں سب کچھ کھو دوں گا، اور شاید آپ بھی۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ سوال باقی تھا جو لفظوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ میں دل ہی دل میں کانپتا رہا کہ اگر یہ سوال بار بار سامنے آیا تو کب تک میں اپنے آپ کو روک سکوں گا۔ یہ کشمکش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ گھر میں ایک نئی آفت سر اٹھانے لگی۔ ان کی نوکرانی جو برسوں سے اس گھر میں کام کرتی تھی، اس کی نظریں دن بدن بدلنے لگیں۔ اس نے کچن میں آ کے کہا، تم بیگم صاحبہ کے پاس بہت وقت گزارنے لگے ہو، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ میں نے چونک کے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم بس باتیں کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ ہنس کے بولی، بس بات کرنا ہی تو سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ صاحب کے نہ ہونے میں نوکر اور بیگم کے درمیان باتوں کا بڑھ جانا دوسروں کو کیسا لگے گا؟ تم سمجھتے نہیں ہو یا جان بوجھ کے سمجھنا نہیں چاہتے؟ ایک دن اس نے بیگم صاحبہ کے کمرے سے نکلتے مجھے دیکھ لیا اور طنزیہ لہجے میں بولی، بڑا اعتماد ہے تم پر بیگم صاحبہ کا، ہر وقت ان کے ساتھ ہی دکھائی دیتے ہو، شاید تم ان کا سہارا بن گئے ہو۔ میں نے سختی سے کہا، اپنی زبان سنبھالو، یہ جھوٹ ہے۔ وہ سر ہلا کے بولی، جھوٹ کو لوگ جلدی سچ مان لیتے ہیں دانش، تمہیں اندازہ نہیں تم کن حالات میں پھنسنے والے ہو۔ وہ بات کرتی جاتی اور میں اندر ہی اندر گھبراتا جا رہا تھا۔
پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ نوکرانی میرے کفیل کی بہن سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی بھابھی کا انداز بدلا ہوا ہے، وہ کبھی لان میں دانش کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی آہستہ آواز میں باتیں کرتی ہیں، اور جب پوچھو تو صاف انکار کر دیتی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کسی اور نے ان کا دل بہلا دیا ہے؟ یہ باتیں آگ کی طرح پھیلنے لگیں اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ سب کہاں جا کے رکے گا۔ ایک دن کفیل کی بیوی نے خود مجھے کہا، لگتا ہے یہ نوکرانی کچھ سازش کر رہی ہے، اس کی آنکھوں میں مجھے شک اور جلن صاف نظر آتی ہے۔ وہ میرے پاس آ کے کہتی ہے کہ میں احتیاط کروں اور تم سے دور رہوں، مگر اس کے لہجے میں مشورہ نہیں زہر ہوتا ہے۔ دانش، تم سنبھل جاؤ، میں نے بے بسی سے کہا۔ بی بی جی، میں تو پہلے ہی ڈر رہا ہوں، مگر اب تو لگتا ہے کہ کوئی بھی لمحہ ہمارے خلاف گواہی بن سکتا ہے۔ وہ بولی، تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا، بس خاموش رہیں اور دعا کریں کہ یہ آگ بجھ جائے، ورنہ کسی دن یہ ہمیں جلا کے راکھ کر دے گی۔ میں نے صاف محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ کفیل کی نظریں اب بدل چکی ہیں۔ وہ مجھے دیکھتے وقت پہلے والے نرم انسان نہیں رہے تھے، بلکہ جیسے اندر ہی اندر مجھے پرکھ رہے ہوں۔ میں جب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا ہوتا تو وہ پیچھے سے آ کے جھانکنے لگتے، ان کی آنکھیں شک سے بھری ہوتی۔ مجھے یوں لگتا جیسے میں کوئی مجرم ہوں، حالانکہ میرا دل صاف تھا، لیکن بیگم صاحبہ کی باتیں اور ان کا بے باک انداز مجھے اندر ہی اندر ڈرا رہا تھا۔ وہ بار بار میرے قریب آتی، نظریں ملاتی، ایسے باتیں کرتی کہ میرا وجود کانپنے لگتا۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ اگر کفیل نے یہ سب سن لیا تو میرا کیا ہوگا؟ کون مانے گا کہ میں بے قصور ہوں؟ کئی بار چاہا کہ سب کہہ دوں کہ میں ان سب باتوں سے بچنا چاہتا ہوں، مگر زبان ساتھ نہ دیتی، اور بیگم صاحبہ کی مسکراہٹ مجھے مزید الجھا دیتی۔ اب تو میرا دل چاہتا تھا کہ یہ گھر ہی چھوڑ دوں، مگر مجبوریاں مجھے باندھے ہوئے تھیں۔ ہر رات سوتے وقت مجھے خوف کھا جاتا کہ اگلی صبح کہیں میرا راز کھل نہ جائے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بن گئی، جب میں نے بیگم صاحبہ کو اپنے کمرے کے فرش پر بے حس و حرکت پایا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا وہ سامنے فرش پہ گری ہوئی پڑی تھی۔ میں نے لپک کے ان کا ہاتھ پکڑا، لیکن وہ یخ بستہ تھا۔ میری سانس اٹک گئی، آواز گلے میں پھنس گئی۔ ایک لمحے کو یقین نہیں آیا کہ یہ سب حقیقت ہے، مگر اگلے ہی لمحے شور مچ گیا۔ نوکرانی نے کمرے میں جھانکا اور تیز آواز میں کہا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے اپنی چیخوں سے سارا گھر ہلا دیا۔ کفیل صاحب بھاگتے ہوئے اندر آئے اور مجھے بیگم صاحبہ کے قریب جھکا دیکھ کے پھٹ پڑے۔ تم نے یہ کیا کیا ہے دانش؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے لاکھ کہا کہ میں نے ابھی ابھی ہاتھ لگایا ہے، مگر وہ سن ہی نہیں رہے تھے۔ پھر جیسے دنیا پلٹ گئی۔ نوکرانی سب کو بتا رہی تھی کہ میں بیگم صاحبہ کے کمرے میں اکثر آتا تھا، اور آج انہیں ختم کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں اتر جاؤں۔ کفیل کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ وہ مجھے پکڑ کے جھنجھوڑ رہے تھے۔ دانش، تم نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ میں رو پڑا۔ بار بار کہتا رہا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن کسی نے ایک لمحہ بھی مجھے سنجیدگی سے نہیں سنا۔ سب کے لبوں پہ بس ایک ہی جملہ تھا کہ یہ سب دانش نے کیا ہے۔ جلد ہی پولیس آ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ مروڑ کے ہتھکڑیاں ڈالیں، اور میں نے پہلی بار جانا کہ معصوم ہونا بھی کبھی کبھی جرم بن جاتا ہے۔ میں بس ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا ہر پل، ہر خواب، ہر حقیقت، ہر یقین ایک جھوٹ ثابت ہو گیا ہو۔ پولیس مجھے کھینچ کے باہر لے جا رہی تھی، اور میری آنکھوں کے سامنے سب چہرے گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ صرف ایک ہی سوال میرے ذہن میں گونج رہا تھا کہ کیا حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، یا میں ساری زندگی اس الزام کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا۔ میں تفتیشی کمرے میں بیٹھا تھا، میں اس کے دوسری طرف دو اہلکار فائلیں کھول رہے تھے۔ ایک نے برف کی طرح ٹھنڈی آواز میں کہا، تم نے آخری بار کب بیگم سے بات کی تھی؟ میں نے سانس گھونٹ کے کہا، رات کو 10 بجے۔ پھر میں کچن کی طرف چلا گیا۔ دوسرے نے کہا، گواہ کہتا ہے کہ تم آدھی رات کو کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے فوراً صدا لگائی، وہ جھوٹ بول رہی ہے،
मैं उस वक्त किचन में सफाई कर रहा था। अफसर ने कहा, मगर उस नौकरानी के अल्फाज हैं कि मैंने रात को देखा था कि वो दरवाजे पे खड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद था और वो परेशान था। फिर जब मैं कमरे में गई तो दरवाज़ा खुला पाया। मैंने ज़ोर से कहा, वो झूठ बोल रही है। तफ्तीशी अफसर ने मेरी बात को काट के कहा, नौकरानी बारहा कहती है कि तुम और बेगम साहिबा के दरमियान कुछ था। मैंने कंधे झटक के कहा, वो मेरी बातों को गलत रंग दे रही है। हम बस घर के काम की बातें करते थे। एक अहलकार ने कहा, मगर सारी गवाहियाँ और शवाहिद तुम्हारे खिलाफ हैं। मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैं तुमसे आजिज़ी से कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी माँ, मेरा घर, मेरे बच्चे। उन्होंने मेरी बात काट के कहा, यहाँ कोई एहसासात का खेल नहीं चलेगा, सिर्फ हकाइक। फिर एक लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। जेल की सलाखों के पीछे दिन रात एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए थे कि मुझे वक्त का हिसाब ही भूलने लगा था। हर सुबह जब दरवाजे पर पहलेदार आहिनी चाबियां खड़काता तो मैं चौंक के उठ बैठता और दिल ही दिल में सोचता कि शायद यही मेरा आखिरी दिन है। फिर जब सूरज की किरणें छोटे से रोशनदान से अंदर आती तो मुझे अपनी माँ याद आती, जो गांव के कच्चे आंगन में बैठी आसमान की तरफ देखकर मेरे लिए दुआएं मांगती थी। मुझे वो लम्हे याद आते जब गुर्बत ने हमें रोटी के एक निवाले के लिए तरसा दिया था और मैंने बारहा अपनी माँ से कहा था, अम्मा मैं बाहर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। और वो थके हुए लहजे में जवाब देती थी, बेटा तू मेरा सब कुछ है। रिस्क देने वाला अल्लाह है। जेल की सख्त ज़मीन पे लेट के मैं बार बार खुद से कहता था, मैंने तो सिर्फ एक बेहतर ज़िंदगी की चाहत में परदेस का सफ़र किया था। मैंने तो ख्वाब देखा था कि कभी माँ के हाथ में नए कपड़े दूंगा, बहन के जहेज में कुछ शामिल कर सकूंगा, मगर किस्मत ने मेरे हिस्से में जंजीरें डाल दी। मैं अक्सर अपनी हथकड़ियों को देख के माँ के झुर्रियों भरे हाथ याद करता, जो उन्होंने मुझे दुआओं के साथ रुखसत किया था। दिल में कसक सी जागती और मैं आहिस्ता से कहता, अम्मा मेरा कसूर बस इतना है कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ। मेरे साथी कैदी कभी करीब आके पूछते, दानिश तू हर वक्त सोचों में क्यों डूबा रहता है? तो मैं मुस्कुरा के कहता, यादों के सिवा मेरे पास क्या है? अगर दिल ही दिल में मैं रो रहा होता कि अगर गुर्बत जुर्म है तो फिर मेरा मुकद्दर शुरू से ही सजावार था। रात को जब कैदियों की चीखें और आहों की आवाज़ें आती तो मैं तकिया मोड़ के चुपके से रोता और अल्लाह से कहता, यार अब अगर मेरा अंजाम यही है तो कम से कम मेरी माँ को सब्र दे देना। लेकिन आंखें बंद करते ही उसका थका हुआ चेहरा सामने आ जाता और मैं फिर जागता रहता, बार बार सोचता कि काश मैं कभी परदेस ना आया होता, काश मैं वो सब कुछ ना सहता। मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था और किस्मत ने मुझे जेल की अंधी दीवारों के हवाले कर दिया था। रात जैसे साकित हुई। मैंने आंखें बंद की तो खुद को एक नीम अंधेरे कमरे में पाया। सामने वो खड़ी थी, सुर्ख दुपट्टा कंधों से ढलका हुआ, हाथ कांप रहे थे और होंठ हिलने के बावजूद आवाज़ नहीं निकाल रहे थे। मैंने कहा, तुम कुछ कहना चाहती हो? बोलो, खुदा के लिए कुछ तो कहो। वो मेरी तरफ बढ़ी। उसके कदम जैसे ज़मीन को छू नहीं रहे थे। वो हर बार करीब आती और जैसे ही मैं उसके होंठों पे टिकी खामोशी तोड़ने लगता, वो धुंध की तरह पीछे हट जाती। मैंने फिर पुकारा, तुम ही सब कुछ जानती हो, तुम ही सच्चाई को बेनकाब कर सकती हो, क्यों छुपाती हो? ये क्या राज है? उसने मेरी आंखों में देख के एक बार फिर होंठ खोले, लेकिन फिर जैसे कोई अनजानी ताकत उसके लफ्ज़ों को दबा देती। मैंने चीख के कहा, अगर तुमने ना कहा तो मेरी मौत बेकसूर मरने की मौत होगी। तुम क्यों मुझे इस अजियत में डाल रही हो? जवाब दो, आखिर तुम क्यों खामोश हो? वो एक पल को रुकी, फिर आंसुओं से भीगी नज़रें उठा के मेरे चेहरे पे जमाई और हल्की सी सरगोशी की, लेकिन आवाज़ इतनी मध्यम थी कि मेरे कान सुन न सके। मैंने बेबसी से कहा, ज़रा ज़ोर से कहो, मैं कुछ नहीं सुन पाया। वो लरसते लबों से बार बार कुछ दोहराती रही, मगर आवाज़ मेरे कानों तक न पहुंची, जैसे कोई पर्दा दरमियान में हायल हो। मैंने हाथ बढ़ाया, उसके कंधे को पकड़ना चाहा,
लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उस तक पहुंची वो धुएं की तरह तहलील होने लगी। मैंने घबरा के कहा, रुक जाओ प्लीज़, कुछ तो कहो, सब कुछ कह दो। लेकिन वो मेरी आंखों के सामने तहलील हो गई और कमरे में सिर्फ मेरी आवाज़ गूंजने लगी। मैंने फिर खुद से सवाल किया, आखिर वो क्यों बार बार आती है और कुछ कहे बगैर गायब हो जाती है? क्या वो मुझे हकीकत बताना चाहती है? फिर मैं हड़बड़ा के उठ बैठा। पसीने में शराबूर था और अंधेरी कोठरी की खामोशी में मेरी आवाज़ गूंज रही थी। मैंने खुद से कहा, ये ख्वाब मुझे क्यों सता रहे हैं? ये खामोश लब आखिर किस सच्चाई को बताना चाह रहे हैं? और अगर वो सब मेरे वहम हैं तो फिर इतने जीते जागते क्यों लगते हैं? मगर वक्त किसी ख्वाब या वहम का मोहताज नहीं होता। दिन पर दिन गुजरते गए और अब वो घड़ी सर पे आन पहुंची जब मुझे फांसी पे लटकाया जाना था। मैं रात के सन्नाटे में दीवार से टेक लगाए लेटा तो दिल ने बेख्तियार कलमा दोहराया। जुबान पे हर लफ्ज़ के साथ एक लर्जिश उतरती थी और आंखें बंद होते ही दिल में यही सोच उभरती कि अगर वो लम्हे हकीकत बन जाते, अगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया होता, अगर मैं उस घर में कभी कदम न रखता, अगर मैं अपनी गुर्बत और मजबूरी के बावजूद अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता तो शायद ये अंजाम ना होता। मैंने दीवार से सर टिकाया और ख़ुद से कहा, क्या इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है? क्या सब कुछ पहले से तय होता है? मेरे ख्याल ने मुझे जकड़ लिया। मैंने खुद से कहा, दानिश, तू क्या, तू सच में मुजरिम है या महज कुर्बानी का बकरा है? फिर फौरन खुद को झटका दिया, नहीं, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन अगर मैं बेकसूर हूँ तो यह सारी दुनिया मेरी बेगुनाह क्यों नहीं मानती? मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, ए खुदा, इंसाफ कहाँ है? ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ? मुझे याद है जब पहली बार जज ने मेरी आंखों में देख के फैसला सुनाया था तो दिल चाहा था कि वो लम्हा वहीं रुक जाए। मैं चीख उठूं और सबको बताऊं कि असल हकीकत कुछ और है, मगर मेरी ज़ुबान से कुछ नहीं निकला। और अब हर रात जब कलमा पढ़ते पढ़ते नींद आती है तो एक ख्याल बार बार मेरे दिल को चीरता है कि कल का दिन शायद मेरा आखिरी दिन हो। फिर मैं खुद से सवाल करता हूँ, दानिश, अगर कल तेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं तो क्या तेरी माँ की आंखें खुल पाएंगी? क्या वो अपने बेटे की मौत को सह पाएगी? मैंने आंखें मूंद के कहा, काश मुझे एक बार मौका मिलता, काश वो लम्हे जो मेरे सामने आए थे सच साबित होते और मैं आज इस अंजाम पे न खड़ा होता। फिर अचानक मेरी जुबान से निकला, क्या मैं सचमुच मरने वाला हूँ? और मेरे कानों में अपनी ही आवाज़ गूंजती रही, जैसे कोई जवाब देने को तैयार ना हो। मैंने फिर कलमा पढ़ा और कहा कि अगर मेरा अंजाम यही है तो खुदा मुझे इस दर्द को सहने की हिम्मत दे। मगर दिल के किसी कोने में फिर भी ये दुआ उठी कि शायद सुबह कोई मौजज़ा हो और ये सब ख़त्म हो जाए। और फिर वो सुबह आ गई जब जेल के दरवाजे खुले और मुझे सख्त पहरे में बाहर लाया गया। सूरज तेज़ रोशनी के साथ निकल चुका था, मगर मेरी आंखों में सब कुछ धुंधला रहा था। सहन में मजमा इकट्ठा था। हर जुबान पे एक ही जुमला था कि आज कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचते देखेंगे। मेरे हाथ बंधे हुए थे, पैर भारी लग रहे थे और दिल के अंदर हर धड़कन मौत के करीब होने की गवाही दे रही थी। जल्लाद ने आगे बढ़ के मेरी तरफ देखा और कहा, तैयार हो जाओ, अब वक्त आ गया है। मैंने सर झुका के कहा, मेरा रब मेरा गवाह है, मैं बेकसूर हूँ। वो मेरी आवाज़ पे हंस पड़ा और कहा, यह जुमला मैंने 1000 बार सुना है, मगर सच तो वही है जो अदालत में मान लिया जाए। मैंने अपने आप से कहा, दानिश, ये तेरे आखिरी लम्हात हैं, अपने खुदा को याद कर, उसका नाम ले, उसके सामने अपना दिल खोल दे। जब मुझे क्रेन के पास ले जाया गया तो मैंने आंखें बंद करके कलमा पढ़ना शुरू किया और दिल ही दिल में अपनी माँ को याद किया कि वो उस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी। जल्लाद ने मेरे गले में रस्सी डालने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और ज़ुबान से निकला, है अल्लाह, अगर मैं बेकसूर हूँ तो आज मेरा सच जाहिर कर दे। इतने में रस्सी मेरे गले तक पहुँची ही थी कि अचानक एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। सबकी तवज्जो एक तरफ हुई। एक शख्स पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कह रहा था, रुको, ये कातिल नहीं है, कातिल कोई और है। मैंने हैरत से आंखें खोल दी। जल्लाद के हाथ थम गए।
لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور شور بڑھنے لگا۔ کسی نے کہا یہ کون ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شخص بار بار دہرا رہا تھا کہ اصل مجرم کوئی اور ہے، یہ نوجوان بے قصور ہے۔ میرے دل کی دھڑکن رک سے گئی، زبان سے بے اختیار نکلا، یا اللہ یہ کون ہے جو آج تیرا پیغام بن کے آیا؟ جلاد نے قہر آلود نظروں سے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ اسے روکا جائے، لیکن اس کی آواز مسلسل گونجتی جا رہی تھی۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا اور صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سچ ہے تو شاید موت کا فیصلہ بدلنے ہی والا ہے۔ ایک درمیانی عمر کا آدمی مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور لبوں پہ کپکپاہٹ تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا، میں اس نوکرانی کا شوہر ہوں جس نے عدالت میں گواہی دی، مگر آج میں سب کے سامنے سچ بولوں گا۔ لوگ حیران رہ گئے اور میں نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، میری بیوی پیسوں کے لالچ میں آ کے جھوٹی گواہیاں دینے پہ راضی ہو گئی، لیکن جب وہ بھاری رقم گھر لائی تو مجھے شک ہوا، آخر اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے اس سے بار بار سوال کیا مگر وہ ٹالتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے دباؤ ڈال کے اصل حقیقت نکالی تو جان کے کام گیا کہ دانش کا کفیل اپنی بیوی کو خود قتل کر چکا ہے، اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس نے میری بیوی کو خریدا اور عدالت میں جھوٹی گواہی دلوائی تاکہ یہ سارا الزام دانش کے سر پہ ڈال دیا جائے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی لیکن الفاظ کسی بجلی کی طرح گونج رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کے ایک تھیلا کھولا اور سب کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں اور کفیل کے دستخط والی پرچی دکھائی۔ یہی وہ رقم ہے جو میری بیوی کو دی گئی تھی تاکہ وہ جھوٹ بولے، مگر ضمیر نے مجھے چین نہیں لینے دیا اور میں آج سب کچھ کھولنے آ گیا ہوں۔ نوکرانی پسینے میں شرابور ایک طرف کانپ رہی تھی اور مجمع میں شور مچ گیا۔ کوئی چیخ رہا تھا یہی اصل حقیقت ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ کفیل کو پکڑو۔ میرے کانوں میں صرف وہ الفاظ گونج رہے تھے، دانش بے قصور ہے، اور میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، سچ نے آج اپنی راہ بنا لی ہے۔ ایک پولیس افسر نے آگے بڑھ کے نوکرانی کے شوہر کو پکڑا اور پوچھا، تم یہ سب عدالت میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہ بولا، مجھے ڈر تھا کہ کفیل صاحب کے اثر و رسوخ کے سامنے میری آواز کوئی نہیں سنے گا، لیکن آج جب اس بے گناہ کو موت کے منہ میں جاتے دیکھا تو ہمت کر کے سامنے آ گیا۔ اس سنتے ہی جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جج کو خبر دی کہ سب کچھ رکوانا ہوگا۔ وہ لمحہ میرے لیے ایسے تھا جیسے موت کا پھندا میرے گلے سے ہٹ کے سانسوں کو واپس لوٹا رہا ہو۔ میں نے اپنے ارد گرد لوگوں کی باتیں سنی۔ اللہ کا شکر ہے، وقت پہ سچ سامنے آ گیا۔ دانش بے قصور تھا لیکن اسے کس حال تک پہنچا دیا گیا۔ میں نے سپاہی سے کہا، بھائی کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا میری پھانسی رک گئی؟ اسے کہا، ابھی تو یہی لگ رہا ہے، صبر رکھو، ابھی اعلیٰ حکام کا حکم آنا ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، اگر میرا رب چاہے تو آج میرا انصاف ضرور ہوگا۔ وہ لمحے گزرنے میں صدیاں لگ رہی تھیں۔ سپرنٹینڈنٹ بار بار فون کر رہا تھا۔ ایک افسر آیا اور کہا، حکم آ گیا، پھانسی رکوا دو۔ یہ سنتے ہی میرا جسم بے جان ہو کے زمین پہ گرنے کو تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکلے اور میں نے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہجوم سے ایک آواز آئی، دانش بے قصور ہے، اس کو آزاد کرو۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکیل کے میری طرف دیکھنے لگے۔ کوئی بولا، دیکھو اس کا چہرہ کیسا بدل گیا ہے، اتنے دنوں کا دکھ اب شاید کم ہو جائے گا۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، بھائیو میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میرا جرم صرف غربت اور لاچاری تھی۔ میں نے جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، حضور اگر میرا جرم صرف یہ تھا کہ میں غریب تھا تو یہ مجھ پر سب سے بڑا الزام ہے، لیکن آج سچ سامنے آ گیا ہے۔ جج نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دانش کو جیل سے رہا کیا جائے۔ پولیس آفیسر بولا، اب قانون کے مطابق کفیل صاحب پہ مقدمہ چلے گا، تمہیں قید سے رہا کیا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے کانوں میں گونجنے لگا کہ بے قصور انسان آخرکار چھوٹ گیا ہے۔ میں نے اپنے قدم زمین پہ جمائے لیکن لگ رہا تھا جیسے زمین میرے تلوے کو برداشت نہیں کر رہی۔ لوگ قریب آئے، کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، دانش بھائی تم بے گناہ تھے، تمہیں اللہ نے بچا لیا، تمہارا صبر رنگ لے آیا۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا، ہاں اللہ کی قسم، میرا صبر ہی میرا ہتھیار تھا۔ اس ہجوم کے بیچ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ کے روں، لیکن اس وقت صرف اتنا کر سکا کہ
اللہ کے حضور سر جھکا کے شکر ادا کیا اور کہا رب تو نے آج میری عزت بچا لی، اب زندگی کو ایک نئے اصول کے ساتھ گزارنا ہے، اب کبھی کسی ایسی جگہ قدم نہیں رکھنا جہاں تیری نیت پہ بھی انگلی اٹھ سکے، اب کبھی کسی ایسی حالت میں نہیں جانا جہاں تجھے خود کو صفائی دینی پڑے، کیونکہ عزت سب سے قیمتی ہے۔ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے کہا سنو بھائی، اب میرا وعدہ ہے کہ اگر کبھی زندگی مجھے پھر کسی ایسے موڑ پہ لے آئی جہاں لوگوں کو شک کا موقع ملے تو میں وہاں سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے لیکن عزت پر لگنے والا داغ برداشت نہیں ہوتا۔ اسے میری آنکھوں میں دیکھ کے کہا دانش تیری باتوں سے لگ رہا ہے جیسے تو برسوں بڑا ہو گیا۔ میں نے تلخی سے کہا ہاں بھائی، قید اور عدالت نے مجھے وہ سبق دیا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں عزت دولت سے بڑھ کے ہے، مگر اب میں کہتا ہوں کہ عزت زندگی سے بڑھ کے ہے، کیونکہ اگر عزت چلی جائے تو زندگی رہ کے بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ اسے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اگر کبھی پھر کوئی تجھے جھوٹے الزام میں پھنسا دے تو؟ میں نے فوراً جواب دیا اب کسی کو موقع نہیں دوں گا، اب ہر قدم سوچ کے رکھوں گا، اب ہر تعلق کی بنیاد صاف نیت پہ ہوگی۔ میں نے اپنے اندر کی کرواہٹ کو دبایا اور کہا اللہ نے مجھے بچا کے دکھا دیا کہ عزت کس قدر قیمتی ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ اسے اپنی جان سے بڑھ کے سنبھالوں۔ وہ خاموش ہو گیا تو میں نے خود ہی بات آگے بڑھائی۔ میں نے کہا بھائی سوچو اگر وہ چیخ وقت پہ نہ آتی، اگر وہ سچ سامنے نہ آتا تو آج میں قاتل کہلا کے مر چکا ہوتا، اور پھر میرے بعد میری ماں کو کس نے سنبھالنا تھا؟ میرے قبر پہ کون آ کے یہ کہتا کہ میرا بیٹا بے گناہ تھا؟ میں نے اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے کہا نہیں، اب میں یہ رسک نہیں لوں گا، اب کبھی ایسی جگہ نہیں جاؤں گا جہاں دو نظر آ کر مجھے گنہگار بنا دیں، اب کبھی ایسی حالت میں نہیں آؤں گا جہاں ایک جھوٹی گواہی میری ساری زندگی ختم کر دے۔ میں نے پھر زور دے کے کہا عزت سب سے قیمتی ہے اور میں اسے اپنی آخری سانس تک سنبھالے رکھوں گا۔ میں نے اپنے اندر کی ساری تلخیوں کو ایک میں بدلتے کہا عزت سب سے قیمتی ہے اور میں اسے اپنی آخری سانس تک سنبھال کے رکھوں گا۔ لیکن جب میں یہ کہہ رہا تھا تو دل کے کسی کونے میں ایک خیال مسلسل کچوکے لگا رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا ہی کیوں، اور جواب میرے سامنے واضح تھا۔ دنیا کی نظروں میں لمحاتی کشش یا وقتی جذبات کتنا بھی قریب لے آئیں، لیکن اصل طاقت صبر اور وفا میں ہے۔ اگر کفیل اپنی بیوی پہ بھروسہ کرتا، اگر وہ صبر کرتا، اگر وہ اپنے دل میں اٹھنے والے شک کو جگہ نہ دیتا تو شاید سب کچھ الگ ہوتا۔ میں نے اپنی سانسیں بھاری کرتے ہوئے کہا بھائی دیکھ یہ ساری بربادی شک اور بدگمانی نے پیدا کی۔ انسان ایک لمحے کے وہم کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے اور پھر سب کچھ الٹ پلٹ جاتا ہے۔ میں نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو اب بھی وہ دن یاد ہے جب پہلی بار اس نے میری طرف شک کی نظر ڈالی تھی۔ ایک نظر نے میری ساری دنیا بدل دی تھی۔ اگر وہ اپنی بیوی سے ایک بار کھل کے بات کرتا، اگر وہ اپنے دل کا بوجھ الفاظ میں نکالتا تو نہ میں جیل میں جاتا، نہ اس کی بیوی مرتی، نہ یہ سارا تماشا لگتا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا اصل طاقت تو صبر میں ہے، وفا میں ہے۔ اگر انسان اپنے جذبات کو تھام لے تو رشتے بچ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا سوچ اگر ہر شخص اپنے دل کے شک کو حقیقت مان لے تو کتنے گھروں کے چراغ بجھ جائیں گے، اور یہ کہانی جو میرے ساتھ گزری ہے وہی ہر دوسرے انسان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا اور آخرکار سچائی سامنے آ ہی گئی۔ میں نے سر جھکا کے کہا ہاں، سچائی آخرکار جیت جاتی ہے، چاہے کتنی دیر لگے، چاہے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، لیکن جھوٹ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا، جھوٹی گواہی آخرکار ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا بس یہی سبق ہے، یہی پیغام ہے کہ شک اور بدگمانی سے بڑھ کے کوئی زہر نہیں، اور صبر و وفا سے بڑھ کے کوئی ہتھیار نہیں۔ دنیا کی نظروں کی خواہشیں لمحے کے لیے دل لبھا سکتی ہیں، مگر زندگی کو بچانے والی چیز سچائی اور بھروسہ ہے۔ اور میں نے اپنے لہجے میں لرزہ محسوس کرتے ہوئے کہا اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دانش تیری کہانی کا خلاصہ کیا ہے تو میں کہوں گا سچائی آخرکار جیتتی ہے اور شک آخرکار ہار جاتا ہے۔